امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو بچا لیا۔ حملے کے لیے ایران پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہازوں کو واپس کرا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو فون کیا، سختی سے جنگی جہازوں کو واپس بلوانے کا کہا۔ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے طیارے میں سوار ہونے سے پہلے ٹرمپ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران اور اسرائیل دونوں سے شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ ایران سے زیادہ اسرائیل پر غصہ کیا، کہا وہ اسرائیل سے زیادہ ناراض ہیں۔ انہوں نے جنگ بندی کے لیے 12 گھنٹے کی مہلت دی۔ اسرائیل نے پہلے گھنٹے میں ہی تمام بم گرا دیے۔ جنگ بندی کی ڈیل ہوتے ہی اسرائیل نے اتنی بمباری کی جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ نیدرلینڈ جاتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، نیتن یاہو کو فون کرنے کے بعد ایران کے قریب پہنچنے والے اسرائیلی جنگی جہاز واپس چلے گئے۔ جنگ بندی اب نافذ ہے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، اس سے وہاں افراتفری ہو جائے گی۔ روسی صدر پوتن نے بھی انہیں فون کر کے ایران اور اسرائیل کے معاملے میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ دونوں اقوام کو بہت محبت، امن اور خوشحالی ملے گی۔ اگر یہ درست راستے سے ہٹ گئے تو بہت کچھ کھوئیں گے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روز سے جاری حملوں کے بعد جنگ بندی۔ اسرائیل کا امریکی صدر کی تجویز قبول کرنے کا اعلان۔ ایران نے بھی عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا بین الاقوامی فریم ورک کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور بیان میں ایران کے صدر نے کہا، جنگ دہشت گرد اسرائیل نے شروع کی اور ایران نے اسے کامیابی سے ختم کیا۔ عظیم کامیابی پر ایرانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایران میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل سے جیت کی خوشی کا جشن۔ تہران اور دیگر شہروں میں ایرانی پرچم لہراتے ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے گفتگو کے بعد اسرائیل مزید حملوں سے رک گیا ہے۔ جنگ بندی کے ڈیڈ لائن سے پہلے اسرائیل کا ایران میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ اسرائیلی فوج نے ایران سے داغے گئے 2 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کہا ایران نے اسرائیل پر وقفے سے 6 مرحلوں میں میزائل حملے کیے۔ ان حملوں میں 7 اسرائیلی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایران کی اسرائیلی دعوے کی تردید۔ ایرانی حکام کے مطابق جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کی خبر جھوٹی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ حکومت کی تبدیلی انتشار لاتی ہے، چاہتے ہیں معاملات جلد از جلد پرسکون ہو جائیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی اچھے اور کاروباری لوگ ہیں، ایران کے پاس تیل کی دولت ہے، ایرانی خود کو دوبارہ سنبھال سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا یوکرین کی صدر سے بھی ان کی ملاقات کا امکان ہے، زیلنسکی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین اب ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے چین امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل خریدے گا۔ امریکی ریپبلکن رکن کانگریس بری کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کے سلسلے میں نوبیل کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان مسلح تنازع کو ختم کرنے میں غیر معمولی اور تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے بھارت سے تمام تنازعات پر بامعنی مذاکرات پر آمادگی کا اعادہ کیا۔ مسئلہ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی جیسے امور پر بات چیت پر زور دیا۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر سعودی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ گفتگو میں وزیر اعظم نے ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے اور مذاکرات سے حل کی حمایت کی، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی امن کے لیے سعودی قیادت کی کوششوں کو سراہا، سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یکجہتی پر اظہار تشکر کیا۔ حالیہ تنازع پر پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد کو کامیاب حج انتظامات پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی گئی۔
वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया में बेनकाब करने पर वफ्द को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की मौक़िफ़ की बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ्द को मुबारकबाद दी। सफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। वफ्द ने पहलगाम से लेकर सिंतास माहिदे तक के वाक़यात को दुरुस्त तनाजुर में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। अफवाज की अस्करी महारत से भारत को बिला जवाज़ जंगी जुनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट साजी में तमाम इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता है। जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक़ैन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान फरीक़ैन से जंगबंदी के एहतराम की अपील करता है। पाकिस्तान ने खित्ते में मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भेजा गया जाती पैगाम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पैगाम में मार्क रूटे ने लिखा कि जनाब सदर प्यारे डोनाल्ड, बहुत मुबारक हो। ईरान में जो फैसला कुन कार्रवाई की वो दर हकीकत बहुत गैर मामूली और ऐसी है जिसके करने की किसी और में हिम्मत नहीं हो सकती थी। इसने हम सबको महफूज कर दिया है। अब आप एक और बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए हैक जा रहे हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन हमने सबको 5% पर दस्तखत करने पर रजामंद कर लिया है। यूरोप एक बड़ी कीमत अदा करने जा रहा है और उन्हें अदा करनी भी चाहिए। ये आपकी कामयाबी है। अमरीकी सदर नेटो इजलास में शिरकत के लिए लिंडेस पहुंच गए। ईरान इसराइल जंगबंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमरीका के अल-उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत खारजा ने अपनी हुदूद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान का कहना है कि कतर ने अमरीका की अल-उदैद बेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इक़दाम ईरान के बरादर और दोस्त हमसाया मुल्क कतर से हरगिज़ मुताल्लिक़ नहीं था। कतरी वज़ीर आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत। हमले को नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लबनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से उन्हें हैरानी हुई। ईरान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। उम्मीद है सिफारतकारी कामयाब और जंगबंदी बरकरार रहेगी। कतरी अमीर को ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई थी। कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर इज़हार अफसोस किया। कतरी वज़ीर आज़म की इसराइली इक़दामात की भी शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की। मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंगबंदी के हुसूल की कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज में हमास इसराइल जंगबंदी माहिदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। लबनानी वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
اسرائیل ایران جنگ بندی کے لیے امریکہ اور قطر نے سفارتی کوششیں کی. امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ اور قطری رہنماؤں کے ساتھ ایران اسرائیل جنگ بندی کرائی. وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی کال پر نیتن یاہو نے جنگ بندی پر اتفاق کیا. کہا ایران نے مزید حملے نہیں کیے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو بھی فون کیا. ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد مانگی. ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے متفق ہے. وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق جے ڈی وینس، روبیو اور وٹکوف نے بھی ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ بات کی. خبر رساں ایجنسی کے مطابق قطری وزیر اعظم نے تہران کو کال کر کے ایران کی رضامندی حاصل کی. ایرانی حکام نے اشارہ دیا کہ وہ مزید حملے نہیں کریں گے. جنگ بندی کے اعلان پر صدر ٹرمپ نے اسے دنیا کے لیے شاندار قرار دیا. امید کی کہ جنگ بندی ہمیشہ قائم رہے گی. ایران کے پاس موجودہ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ عالمی تشویش کا سبب بن گیا. ایران نے جوہری مواد امریکی فضائی حملوں سے پہلے خفیہ معلومات پر منتقل کر دیا تھا. بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق IAEA کی مئی 2025 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 408.6 کلو گرام یورینیم تھا. ایران کے پاس 60% افزودہ یورینیم ہے. 90% افزودہ یورینیم 10 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے. امریکی اور اسرائیلی حکام نے تسلیم کیا کہ انہیں ایران کے یورینیم کے ذخیرے کا موجودہ مقام معلوم نہیں. صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ پہلے امریکہ نے کہا سب کچھ تباہ کر دیا، اب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. سیز فائر پر سارے فریق ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقاصد حاصل کر لیے. اگر ایران نے افزودہ یورینیم کو محفوظ رکھا ہے تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی ٹیلی ویژن چینلز پر برس پڑے. کہا CNN اور MSNBC نے ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی طیاروں کے حملوں کے بارے میں غلط خبریں نشر کی. ان چینلز نے کہا کہ ممکنہ طور پر ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئیں. ان تنصیبات کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا سوچا گیا تھا. غلط خبریں چلانے پر ان نشریاتی اداروں کو امریکی بمبار طیاروں کے پائلٹ سے معافی مانگنی چاہیے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران اب اپنے پاس موجودہ آلات کے ساتھ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے. ایران نے مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانا چاہا تو اس سے امریکی فوج نمٹ لے. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. امداد کے لیے جمع لوگوں پر فائرنگ، گولہ باری. مزید 25 سے زائد فلسطینی شہید. بے گھر فلسطینیوں پر بھی بمباری. صبح سے اب تک 50 سے زائد فلسطینی شہید. قطر نے غزہ جنگ بندی مذاکرات آئندہ 2 روز میں دوبارہ شروع ہونے کی امید ظاہر کر دی. حماس نے اسرائیلی جارحیت کے مکمل خاتمے کی پیشکش پر بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا کے بجٹ پر بریفنگ دی. بانی پی ٹی آئی کو بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا. بیرسٹر سیف نے بتایا کہ بجٹ مشروط طور پر پاس کیا گیا. آئینی مدت میں بجٹ پاس کرنا ضروری تھا. بعد میں بجٹ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے بجٹ پاس ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا. ذرائع کے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی بجٹ پر ہدایات دے سکتے ہیں. The motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the bill is passed. بجٹ پاس ہو گیا تو بس سوئے ہوئے ہو. عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں لیکن کے کا بجٹ پاس کر لیا گیا ہے. کیا دیکھو ایک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، خان صاحب کو دنیا کی تاریخ مائنس نہیں کر سکتی، بڑے بڑے نہیں مائنس کر سکے. یہ دیکھو مسکنسپشن کریٹ کی جا رہی ہے. بجٹ پاس نہیں ہوا. بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن ہے. کوئی ایسا پاس نہیں ہوا اور یہ خان صاحب کی اسمبلی ہے، خان صاحب کا ووٹ ہے، خان صاحب کا بجٹ ہے. وہ جیسے کہیں گے ایسے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر ہی بجٹ منظور کر لیا. نئے مالی سال کے لیے صوبائی بجٹ کی منظوری گزشتہ شب دی گئی. بجٹ کی منظوری سے پہلے تقریر میں علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے جب بھی ملاقات ہوئی ان کی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں گے. دوسری جانب پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صوبائی بجٹ کی منظوری سے ہی لائل نکلے. کہا ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا، بجٹ کی منظوری میں 7 دن باقی ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا تو کے پی اسمبلی تحلیل کرنے اور اسمبلیوں سے استعفے دینے میں
1 सेकंड نہیں لگائیں گے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ KP اسمبلی نے عجلت میں کام کیا، آج کے دن ہی بجٹ پاس کرنا لازم نہیں تھا، 30 جون تک کا وقت تھا، تب تک بانی PTI کی ہدایات مل جاتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی، محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا، بانی PTI کے خلاف جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمات درج ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، بھارت کی سرپرستی میں سرگرم 11 خوارج ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید ہو گئے۔ میجر سید معیز عباس شاہ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہید میجر کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ معیز عباس شاہ ایک بہادر فوجی تھے، انہوں نے ہمیشہ دشمن کا مقابلہ صف اول میں کیا۔ میجر معیز عباس شاہ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو زندہ گرفتار کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا وطن عزیز کی خاطر جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے دریاؤں پر بننے والے رتلے اور کشن گنگا متنازع ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی رکوانے کی بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے ورلڈ بینک کے ثالث کو خط لکھ کر کہا کہ بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر چکا ہے، اس لیے رتلے اور کشن گنگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کے خلاف ورلڈ بینک کی کارروائی روک دی جائے۔ بھارتی اخبار کے مطابق ورلڈ بینک کے نیوٹرل ایکسپرٹ نے اس پر پاکستان کا موقف لیا اور پاکستان نے بھارتی درخواست کی مخالفت کر دی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دونوں پروجیکٹس انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہیں اور پانی کے کم از کم بہاؤ کی شق پوری نہیں کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سی پیک کے جاری منصوبوں کے کامیاب نفاذ کی غرض سے کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ چین کی مالی اور اقتصادی مدد سے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے امریکی اعلان کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں 6% سے زائد کی کمی، یہ پچھلے 2 ہفتے کی کم ترین سطح ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا خطرہ فی الحال ٹلنے سے برنٹ خام تیل کی قیمت گر کر $67.66 اور WTI خام تیل کی قیمت $64.60 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی اسٹاکس میں بھی بہتری دیکھی گئی، S&P 500 میں 1%، نیسڈیک میں 1.3% اور جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.1% اضافہ۔ یورپ کا اسٹاکس انڈیکس کاروبار میں 1.3% بڑھ گیا، تاہم تیل اور گیس کے عالمی حصص میں 3% کی کمی آئی، جبکہ سونے کی قیمت میں بھی 1% کمی۔ سپریم کورٹ نے اسکولز میں لائف سکلز ایجوکیشن کے لیے درخواست پر وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ تمام سیکرٹری یہاں ہوں تو ایک مشترکہ لاہ عمل بن سکے گا، تمام صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر اس پر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے نے کہا کہ اگر یہ نصاب پورے ملک میں نافذ ہو گیا تو لاکھوں بچوں کو جنسی استحصال سے بچایا جا سکتا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس نصاب کے ذریعے بچوں میں آگاہی آ سکتی ہے، بچوں کو سیف ٹچ اور ان سیف ٹچ میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ ہر اسکول میں ایک کونسلر کا ہونا لازمی ہے تاکہ بچوں کو رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ غزہ میں خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا جنگی جرم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ امدادی تقسیم کے نئے نظام پر تنقید کرتے ہوئے ترجمان سمین الخیطان نے کہا کہ یہ بات قطعی غیر انسانی ہے کہ غزہ کے بھوکے بے بس شہری یا تو فاقوں سے مر جائیں یا خوراک حاصل کرنے کی کوشش میں گولیوں کا نشانہ بنا دیے جائیں۔ اب تک اسرائیلی فوج غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے 410 فلسطینیوں کو شہید کر چکی۔
دوسری جانب جرمن چانسلر کا اسرائیل سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، کہا اسرائیل غزہ میں کس مقصد کا پیچھا کر رہا ہے، غزہ کے لیے جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ بندی کرا سکتا ہے تو غزہ پر اسرائیلی حملے بھی رکوائے، یہاں بھی جنگ بندی کرائے۔ غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کا امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ، کہا اسرائیلی حکومت غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ٹیلی کانفرنس کرے، امریکہ آگے آ کر غزہ میں جنگ بندی کرائے۔ امریکی سپریم کورٹ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کی ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کر دی۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت نے ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد غیر قانونی تارکین وطن اپنے ملک بدری کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے تیسرے ملک بھیجا جا سکے گا۔ شاہ رخ خان کی کولکتہ نائٹ رائڈرز کی کیریبین پریمیئر لیگ میں 2 پاکستانی کرکٹرز کو منتخب کر لیا۔ کیریبین پریمیئر لیگ میں شاہ رخ کی فاسٹ بولر محمد عامر اور آف اسپنر عثمان طارق کو ٹیم میں منتخب کر لیا گیا۔ لیگ رواں برس 14 اگست سے 21 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ 371 رنز کے تعاقب میں انگلش اوپنر بین ٹکٹ نے 149 اور کرالی نے 65 رنز بنائے۔ دونوں کی 188 رنز کی شراکت۔ جو روٹ اور جم اسمتھ نے 6ٹی وکٹ پر 71 رنز جوڑ کر اپنی ٹیم کو فتح دلا دی۔ بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں 5 سینچریاں بنانے کے باوجود میچ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم 4 سینچریز کے باوجود 1929 میں ٹیسٹ ہاری تھی۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر اور بھارتی گلوکار دلجیت دوسانجھ کی فلم کی جھلکیوں نے بھارتی انتہا پسندوں کو آگ بگولا کر دیا۔ اپنے ہی اداکار کے خلاف زہر اگلنے پر اتر آئے۔ مودی سرکار سے دلجیت دوسانجھ کا پاسپورٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فلم کی پوری ٹیم کو سزا دلوانے کی مہم شروع کر دی۔ دلجیت دوسانجھ اور ہانیہ عامر کی فلم سردار جی 3 کا ٹریلر کل ریلیز کیا گیا تھا۔ اب تک لاکھوں افراد ٹریلر دیکھ چکے۔ چند ماہ قبل دلجیت نے لندن میں اپنے کانسرٹ میں ہانیہ عامر کو اسٹیج پر بلایا تھا، جس پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فلم بھارت کے علاوہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں 27 جون کو ریلیز کی جائے گی۔ اور پاپ موسیقی کے بے تاج بادشاہ مائیکل جیکسن کو مداحوں سے بچھڑے 16 سال بیت گئے۔ دلوں کی دھڑکن تیز کرنے والے ان کے گیت آج بھی لاکھوں مداحوں کی زبان پر۔